مراجعین کی خدمت میں بالخصوص رہبر معظم آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی و بالخصوص و بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ لہذا ہر ایام کو جس طرح سے ہمیں منانا چاہیے کوشش کریں ہم اسی طرح سے منائیں، کیونکہ اہل بیت کی فضیلت، رسول خدا کی فضیلت کوئی ذاکر، کوئی شاعر، کوئی عالم، کوئی بھی بیان کرتے رہے، بیان وہ کرتا جائے ختم ہونے والا نہیں، بیان کرنے سے وہ قاصر ہے۔ لہذا ہم جو خود کو محب اہل بیت کہتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور یہ توفیق بھی ہمیں ملے تو اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ تقاضے اہل بیت ہم سے کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم بھی آپ سے کچھ چیزیں مانگتے ہیں، یہ چیزیں کریں اگر آپ ہمارے محب ہیں تو۔ خداوند مطالعہ رسول خدا جس طرح سے قبلہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ رسول خدا کے آنے کی مقصد ہے، اس دنیا میں بھیجے جانے کی کوئی مقصد ہے، اہداف ہے، ایمز ہے، ویژن ہے، تو ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثال رسول خدا آیا ہے، اس دنیا میں کیوں آیا ہے کوئی نہیں پتا، لیکن ہم فضیلتیں گنتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، ثواب کماتے رہیں، ہر وہ کام کرے جس سے آپ کو ثواب ملے، کھیلی بھر کے ثواب لے لیکن مقصد رسول کو نہ لے، تو یہ آپ گمان میں نہ رکھیں گے کہ آخرت میں آپ کی شفاعت ہوگی، شفاعت نہیں ہوگی۔ جب تک رسول خدا کے مقصد کے اوپر آپ قدم نہ رکھیں تب تک ہمارے لیے ہم رسول خدا کی مدح ثنائی کرتے رہیں، رسول خدا کے مقصد سے ہم دور ہو اور ہم رسول خدا کی فضیلتیں بیان کرتے رہیں، اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرتے رہیں، لیکن رسول خدا کے مقصد کے مخالف ہمارے عمل ہو تو رسول خدا کل کو ہمارے گریبان پکڑیں گے۔ تو لہذا ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے رسول خدا کو بھیجا کیوں گیا، کس لیے بھیجا گیا۔ آج ہم رسول خدا کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، اپنے لوگوں کے بقا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور آخرت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان ہستیوں کے بابرکت ان ایام کی مناسبت سے ہم کیا لیں ان سے؟ ایک چیز ہے کہ ہم ان سے تجدید عہد کریں کہ بھئی ہم یہ عہد کریں کہ اس زمانے میں جس لوگوں نے جس طریقے سے رسول خدا کو اذیت دی، نقصان پہنچائے، پتھر مارے، اہداف کو ختم کرنے کی کوشش کی، رسول خدا کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں نے جس طرح سے رسول کو اذیت دی، آج ہم انہی کے برخلاف کام کریں گے کہ ہم ایسے کام کریں گے جس سے رسول ہم سے راضی ہو، تب ہمارے اوپر اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، ائمہ بھی راضی ہے۔ وَإِلَّا جس طرح سے مثال ہم یہاں چیز رہتے ہیں، یہاں چیز باستون دیگو کو ہم تھا دیں گے، باستون کو یہاں چیز دیگو کو ہم یتی زان مطلب شپا، ایوس مو شپا، دوست شام شپا سنگے کھائیں گے تھا دیں گے، بیجا بیوقفی ہے۔ تو لہذا رسول خدا دنیا میں آئے، اپنے تمام تعلیمات احکام سب لے کے آئے، لیکن اگر ہم ان تعلیمات کو نہ لیں، لیکن یہ بتاتے میرے ہر کسی کو ہم شیعہ ہیں، ہم محب رسول ہیں، رسول پہ مرنے کو تیار ہے، ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن رسول کے اہداف کے مخالف ہم اپنے عمل کو رکھیں تو کامیاب نہیں، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو خداوند نے مطالعہ فرما رہا کہ ہم نے رسول کو کیوں بھیجا، اپنے اس محبوب رسول کو کس لیے بھیجا؟ فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ایک رسول کو انہی امیین میں سے، انہی انپڑھوں میں سے مبعوث کیا، یعنی کہ اردو ترجمے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھیجا گیا، جبکہ آغا صاحب اس معنی کے مخالف ہے، کہتے ہیں کہ بھیجا گیا نہیں، یہ ادھورا معنی ہے، ایک لحاظ سے معنی مکمل نہیں کرتے۔ مبعوث کیا یعنی کہ ایک معاشرے میں کسی کو بھیجا ہے،
ایک ہدف کے لیے، اس ہدف کے لیے جن جن کاموں کے لیے، مثال اگر ہم کھیت میں جاتے ہیں، کھیت میں جانے کے لیے بلتی درجه düşük çıkar. Sual mu göndesnare doğru zorba dukkarız. Yoksa ya salim dukkarız. Ne zorba dukkarız. Aşağı başa çıkıyorum yine doğum ne tram koyarız ne thabe. De pura yodesnare de sual yani kisi takhammi. Thabe में zorbe magurba ma ka derin ko na wender gyopane yodesnare ko ton ne. यही آپ اس کام کے لیے جب جو جزئیات ہے وہ مکمل ہو پھر آپ کو بھیجا جائے. تمام معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کے حل کو تیار کر کے رسول خدا کو تیار کر کے ہر وہ کا مثال ذہن بھی تیار کیا، ویژن بھی بنایا. سب تیار کرنے کے بعد رسول کو مبعوث کیے کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کرنا ہے. کیونکہ اس زمانے میں یہودی کہتے تھے کہ عرب کے لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، مذاق اڑاتے تھے. لیکن رسول خدا کو جب مبعوث کیا، مبعوث کرنے کے بعد کیا کیا؟ 3 کام کیے. یہ کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی تلاوت کی، بیان کیا، اس کے بعد تزکیہ نفس کیا، اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم دی. یہ جب کام کیے کرنے کے بعد لوگ اب بدلنا شروع ہو گیا. نبوت کے کام اب شروع ہوئے. لیکن پہلے لوگ کیا تھے؟ عرب، اردو جاہل، پینڈو سارے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی بیٹی نعمت ہے یا رحمت ہے، کیا ہے. درگور کرتے تھے اپنے لیے، مقام بے عزتی سمجھتے تھے. تو لہذا رسول خدا نے انقلاب نبوی اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ یہ 3 کام کیا رسول خدا نے. رسول خدا نے اپنے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ پورا کرنے کی اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے بعد انقلاب نبوی آیا. انقلاب نبی لے کے آیا. لیکن ساتھ خداوند متعال نے ایک اور خطرے کا بھی امت کو، لوگوں کو بتایا. وہ کیا ہے؟ انقلاب عقبی. انقلاب عقبی یہ سورہ آل عمران میں. انقلاب عقبی کیا ہے؟ پھر جانا. سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ وما محمد الا رسول اللہ قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. فرماتے ہیں کہ محمد تو رسول ہے اللہ کا، انہوں نے جتنے بھی ذمہ داری تھی وہ تو کر دی. ان سے پہلے بھی رسول آئے اور اس دنیا سے چلے گئے. فرمایا کہ افإن مات او قتل، اگر رسول خدا کو موت آ پڑے یا ان کو قتل کر دیا جائے، اب ہم سے پوچھا جائے اب تم کیا کرو گے، آپ لوگ کیا کرو گے. یہاں نہ سچی رسول خدا نے تو انقلاب نبوی لے کے آیا، ضلالت سے لوگوں کو نکالا، گمراہی سے نکالنے کے بعد اس کو انقلاب نبوی ہم نے جو نام دیا. آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے کہ بھائی اگر رسول خدا کو موت آیا یا کسی نے قتل کر دیا پھر تم کیا کرو گے. کہتے ہیں کہ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ادھر محسن نشفی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے، کہا کہ آیا تم قاؤں یعنی الٹے پاؤں پیچھے پھر جاؤ گے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ پہلے جس نظام کو آپ نے قبول کیا ہوا تھا، پہلے جس طرح سے گمراہی میں تھی، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان جیسے نے رسول خدا کو بلایا، بلکہ ابو طالب کو بلایا، بلا کر کہا اے ابو طالب تیرے رشتہ دار بھتیجا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ یہ رہا ہے کہ ہمارے بتوں کا منکر ہے، ہمارے بتوں کو نہ مانو، یہ سب کہہ رہے. اس کو بلاؤ، اگر اس کو مال چاہے تو ہم مال دیں گے، اس کو عورت چاہے تو ہم عورت دیں گے، سونا چاہے تو سونے دیں گے، پیسہ چاہے تو پیسہ دیں گے، بنگلہ چاہے تو بنگلہ دیں گے. لیکن اس کو کہا کہ ہماری مخالفت میں لوگوں کو نہ بھڑکائیں. لیکن رسول خدا نے کیا کہا؟ رسول خدا کیونکہ امام اور رسول خدا کیونکہ الہی پیشوا ہے، لیکن لوگوں کے چنے ہوئے پیشوا ہے. اگر ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں الہی پیشوا کو بنانے کے لیے تو لوگ ابو جہل جیسوں کو اپنا امام مانتے ہیں، ابو جہل جیسوں کو اپنا امام مان کے مسند پہ بٹھاتا ہے، ابو لہب جیسوں کو سردار مانتا ہے. لیکن رسول خدا جو کی پیشوا الہی ہے، کیا کہا؟ اگر تم میرے ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر سورج، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو اور دنیا کے جتنے مال ہے لا کے میرے سامنے رکھ دو، لیکن میں الہی نظام کو کبھی بھی طرف نہیں کروں گا. کیا آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے زمانے میں بھی، ہر زمانے میں رہا ہے تو ہمارے زمانے میں بھی ہے.
اس زمانے میں بت کو خدا مانتے تھے، تو ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ وہ بنگلہ ہے۔ ہمارے زمانے میں الہی پیسوں کو کس چیز سے دھوکہ دینے جا رہا ہے؟ اس زمانے میں تو پیسے، اونٹ، عورتیں، فلاں فستان اس کے ذریعے سے دھوکہ دیتے تھے۔ آج پیراڈو، پیسے، فلانا آپ کو باہر ملک میں لے جائیں گے، امریکہ میں آپ کو شہریت دیں گے، فلاں دیں گے، یہ سب کرتے ہیں۔ تو لہذا ہم سب کو اس چیز پہ یعنی رسول خدا سے آج اور امام صادق سے آج عہد کر کے جائیں کہ ہم سے جتنا ہو سکے دین کی خدمت کے لیے ہر وہ کام کریں جو ہم سے ہو سکے وہ کریں گے، نہ کہ میں ادھر سے تقریر کرتا رہوں کل کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ فرد واحد یا کسی شعبہ، کسی ملک یا کسی قوم قبیلے سے متصل نہیں کیا، یا انسانوں سے صرف مختص نہیں کیا۔ کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں، پانی ہو، سورج ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، درخت ہو، چرند ہو، پرند ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے رسول خدا کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آج ان کی ولادت کے دن اہل عاشقوں کا جو رویہ ہے وہ دیکھ کے تو یعنی کہ کچھ کہہ نہیں سکتے بات ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنا ہم زبان سے کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں اسی پہ کوشش کریں کہ عمل بھی کریں۔ عمل کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، اس دنیا میں بھی فائدہ ہے۔